बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं गुफ्तार चैनल। नादरीन, ख़बरें वक्तन फ़ौक्तन आपके पास आ रही हैं। आजकल जो गर्मा गर्मी है रमज़ान के बाद, वो सबसे ज़्यादा यही है, लोगों की सारी तवज्जो इस तरफ है जो कि अडियाला जेल में इमरान खान पर पाबंदी लगा दी गई है कि 15 दिन तक उसे कोई नहीं मिल सकता। अंदर क्या सिचुएशन हो रही है, बाहर क्या हो रहा है, किसी को कोई ख़बर नहीं है। कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, क्यों हो रहा है, कोई ख़बर नहीं है। लेकिन नाज़रीन, मैं आज इन सारी चीज़ों से हट कर बात करूँगा। पीटीआई जहाँ तक हो सकेगी वो अपना पावर शोज़ तो करेंगी, अपने आर्म्स दिखाएंगी। दूसरी तरफ जो है, जो लोग हुकूमत में आए हुए हैं वो अपना काम करेंगे। और यकीनन जो है इस चीज़ की बात जो है हो रही है कि उनके पास पावर है, वो सही है या गलत है। अब वो आकर बैठ गए, वो पहले भी बैठे थे, वो दोबारा भी बैठे थे और ये तीसरी दफ़ा बैठ गए, तो ये चीज़ें ऐसी चलती रहेगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये चलती रहेगी। इस वक्त नाज़रीन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी नज़र के अंदर हो गई है वो है मौलाना फजल रहमान, जो इस वक्त तो उम्रे पे चले गए हैं और उम्रा करके वो वापस आएंगे, तो वो क्या सिचुएशन कहेंगे। लेकिन मैं ज़रा मौलाना फजल रहमान के बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ। एक वक्त था कि जब केपी में यानी खैबर पख्तूनख्वा में ये रिलीजियस आंसर बहुत हुआ करता था। हमारे बड़े हमें कहा करते थे कि भाई वोट जो है, मोहर जो है वो किताब पर ही लगानी है। मौलाना फजल रहमान का बड़ा कद काठ हुआ करता था, लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, एहतराम करते थे। एहतराम और इज़्ज़त तो केपी के माशरे में आज भी उनकी है, लेकिन एक इनका सियासी उससे ज़्यादा एक मजहबी इनका कदकाठ हुआ करता था, जिसकी वजह से लोग इन्हें आलिम समझते थे या वो हैं, वो तो अभी भी हैं। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो केपी का कल्चर है वो ज़रा डिफरेंट है। मुझे अच्छी तरह याद है कि उंगली पकड़कर मैं अपने दादा के साथ एक हुजरे में गया था। उस हुजरे में मुझे पता चला था कि मौलाना फजल रहमान साहब आए। उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब, यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 90s की बात कर रहा हूँ। और यानी कि ज़िया के दौर के बाद जब पहली हुकूमत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आई और उस वक्त ये सिचुएशन चल रही थी, तो मुझे याद है कि उस वक्त जब ये सिचुएशन हुई थी तो मौलाना साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धुआंधार तकरीर की थी, और वो पश्तो में थी, इसलिए मुझे समझ आई। उस वक्त मुझे उर्दू नहीं आती। तो उन्होंने जो है औरत का जो है की हुक्मरानी पर जो है एक तकरीर की थी और पठानों को ये बताया कि औरत की हुक्मरानी नाजायज़ है। और उस दिन मैं उनको सुन रहा था, मुझे चीज़ें ज़्यादा समझ तो नहीं आ रही थी। कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने दादा से किए और दादा ने जो मुझे जवाब दिया, लेकिन उसके अंदर जो इन्होंने तकरीर की, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। तो मुझे याद है कि मौलाना फजल रहमान ने उस तकरीर में कहा था कि वह पुख्तनो व बेगैरतो उस बयो खजस्तासो वज़ीर आज़मई अयोध्या से खजा छे वड़ो मितियाजुदा हम टोल परतो को बासी। ये एक बहुत बैड सेंटेंस है। इस सेंटेंस की अगर आप गहराई में जाए, मैं इसको ट्रांसलेट भी नहीं करूँगा, ना कर सकता हूँ। जिसको समझ आती है ट्रांसलेट करना है खुद कर ले। जो मुझे तो छोटी उम्र में भी ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने दादा से पूछा कि दादा इन्होंने ऐसे क्यों बोला, तो मुझे दादा कहने लगे बेटा वो आलम है, ठीक है ना। और वाकई जो है इस्लाम में औरत की हुक्मरानी नहीं है, ये मुझे मेरे दादा ने समझा दिया था, मुझे समझ भी आ गई थी। और केपीके के माशरे में इस तरह की बात समझना बहुत आसान होता है। वहाँ वाकई घर में भी औरत की हुक्मरानी नहीं होती। तो जब घर में नहीं होती तो फिर बंदा कैसे ये सोच सकता है कि जनाब वो वहाँ पर जो है ना हुकूमत में हो। चलें, ये तो मुझे समझ में आ गई या मैं इसको जज़ब कर गया। लेकिन कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला कि उसी औरत की हुक्मरानी में मौलाना फजल रहमान साहब बैठे हुए हैं। वहाँ पर उनसे इत्तेहाद हो जाता है और वो उस हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। उस हुकूमत के बाद मैंने हर जगह देखा है कि जब भी हुकूमत आती है, कि वो खा किसी की भी हो, मैंने अगर कोई हुकूमत देखी है जिसमें मौलाना साहब को कुछ नहीं मिला, तो वो इमरान खान की हुकूमत थी। और इसीलिए वो इसके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोले, सबसे ज़्यादा उन्होंने शोर शराबा किया। और अब ये जो हुकूमत आ रही थी कि क्योंकि उनसे वादा किया गया था कि सदर आप बनेंगे, तो सदर तो जरदारी बन गए, तो इस हुकूमत में उनको कुछ मिलता जुलता नज़र नहीं आ रहा था। तो वही सिचुएशन उन्होंने फिर भी क्रिएट की है। मैं तो जितना मौलाना साहब को समझा हूँ, पढ़ा है, देखा है, उनको जाना है, तो नाज़रीन यही है कि उसको मौलाना जैसे कि आजकल के मौलवी हैं, सॉरी टू से, लेकिन क्या करें
کہ انہوں نے ختم شریف بھی وہاں جا کے پڑھانی ہوتی جہاں پر اچھا کھانا ہوتا ہے. تو مولانا صاحب کو جہاں پر اچھا کچھ مل جاتا ہے، ان کے حصے کا کھانے کو ان کو مل جاتا ہے، تو وہ سیٹل ہو جاتے ہیں اور وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. پھر وہ اس میں نہیں دیکھتے کہ شریعت میں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے، حکومت کیا عورت کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اگر تو ان کو پنجاب میں مریم نواز کے نیچے بھی کوئی کام کرنا پڑے تو وہ کر لیں گے. ان کو پھر وہ چیزیں جو ہے نا وہ عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے. شریعت جو ہے وہ شاید جو شرعی لوگ ہوتے ہیں ان پر نافذ نہیں ہوتی. جیسے کہ وہ ایک مولانا صاحب کی بیوی نے میرے خیال سے وہ مرغی بنا لی تھی، تو مولانا صاحب نے آ کے کہا، گھر میں پوچھا کیا پکایا، تو بی محترمہ نے کہا کہ مولوی صاحب مرغی بنائی ہیں. تو انہوں نے کہا کہاں ہی؟ انہوں نے کہا جی گھر آ گئی تھی، انہیں ذبح کر دیا. استغفر اللہ، یہ تو حرام ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ نہ کھائیں. جب مولانا صاحب کو بھوک لگی، انہوں نے کہا اچھا وہ پانی تو اپنا ڈالے نا، مثالیں اپنے تھے، چلے مجھے شوربہ ہی دے دیں. تو وہ جب بیوی شوربہ ڈال رہی تھی تو بیچ میں سے شاید ایک ہڈی جو ہے وہ بھی چمچ میں آ کے پلیٹ میں آنا چاہ رہی تھی. تو مولانا صاحب نے کہا کہ بھلی لوگوں، اگر خود سے کوئی آ رہی تو اسے آنے دے، کوئی بات نہیں. تو بیوی نے کہا، میں کہا مولوی صاحب ککڑی بھی آپ ہی آئی تھی، میں نہیں لے کے آئی. تو ان کے ہاں پھر وہ ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. وہ اگر ناجائز ہیں تو صرف ہمارے لیے ہیں، عام لوگوں کے لیے ہیں. وہ سارے کے سارے جو حدیں ہوتی ہیں وہ عام لوگوں پر ہیں. وہ مولوی اس سے مستثنیٰ ہوتا ہے یا عالم جو ہے اس سے مستثنیٰ ہوتا ہے. تو ایسی باتیں جو ہیں یہ سیاسی ہوتی ہیں، اور اس سے میں پہلے بھی کر چکا ہوں. سوری ٹو سے میرے جو عالم حضرات ہیں وہ اس بات کا برا نہ مانیں، میں ایسی باتیں یہ کر رہا ہوں سیاسی علماء کے لیے. وہ جو پولیٹکس سے جن کا تعلق ہوتا ہے تو ہم ان کو پولیٹیکلی مولوی سمجھیں، پولیٹکس کے ممبر سمجھیں، ہم اسے ریلیجس کے ساتھ نہ وہ کریں، ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ یہ ریلیجس کو سب سے زیادہ یہی یوز کرتے ہیں اس جو ہے سیاست کے اندر، پولیٹکس کے اندر، اور سب سے زیادہ باتیں بھی وہ ریلیجس کی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے MMA کو بھی، متحدہ مجلس عمل جب یہ مشرف کے دور میں آئی تھی، اور KP میں بھی تقریباً انہوں نے بالکل سویپ کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ میرے گاؤں کا MMA محمد عثمان صاحب جو تھے، جو کہ تقریباً اپنے گاؤں کے ناظمی کا الیکشن ہار گئے تھے گوہر خان سے. میں پنجپیر گاؤں کا رہنے والا ہوں. تو وہاں پر جہاں پر بہت بڑے بڑے نام ہیں. ناظرین، پنجپیر وہ گاؤں ہیں جہاں کے نامی گرامی ISI کے میجر عامر صاحب وہاں کے رہنے والے ہیں. اس کے علاوہ بریگیڈیئر سجاد صاحب وہاں کے رہنے والے ہیں. اور اب جو موجودہ جرنیلز کے اندر ایک ہی خاتون جرنل ہیں، جنرل نگار، وہ بھی پنجپیر سے ہیں. تو پنجپیر اس حوالے سے بڑا رچ ہے، لوگ اس کو ثوابی میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ وہاں کا جو ناظم تھا پنجپیر کا، وہ گوہر خان صاحب بنے، جو کہ ANP سے تھے. اور وہ جو مولانا صاحب تھے محمد عثمان MMA، وہ بالکل ہار گئے تھے. یعنی کہ وہ شخص جو ناظم کا الیکشن ہار گیا تھا، لیکن وہ MMA کی وجہ سے جیت گیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اگر کسی الیکشن کے اندر پہلی دفعہ جو ہے کسی ایجنٹ کا کام کیا تھا، ایک بطور ایجنٹ میں کام کیا تھا، یا ہمارے گھر میں سے کسی نے ان کے لیے ورک کیا تھا، تو میں ان میں سے ایک تھا. تو جب وہ جیت گئے اور ڈیفینیٹلی پھر وہ قومی اسمبلی میں بھی پہنچ گئے، تو اکثر میں ان کو چاچو کہا کرتا تھا، کاکا جی کہتا تھا. تو ایک دن وہ مجھے ملے اور میں نے کہا چاچو ابھی آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو وہ جس طرح آپ کہتے تھے کہ یہ ہو جائے گا، ہم یہ کریں گے، وہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. تو انہوں نے بھی مجھے بڑا افسردگی سے کہا کہ بیٹا یہاں پر ہم کچھ اور سوچتے ہیں، جب وہاں پر ہم چلے جاتے ہیں تو ہم صرف ڈیسک بجانے والے بندے رہ جاتے ہیں. ہم سے ڈیسک بجوایا جاتا ہے. جب امریکہ ہم سے کچھ ایسا کام کروانا چاہتا ہے جو ہم نے نہیں کرنا ہوتا، تو ہمیں ایک خاص جو ہے وہ نمبر چاہیے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، یہاں پر، کہ جب کوئی ہم پر ایسا کوئی وہ، تو یہاں پر بھی ہم مذہب کارڈ کھیلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہماری مذہبی جماعتیں نہیں مانتی، ہم ان کو آگے لگا لیتے. تو انہوں نے کہا جی نہیں، یہ اس وقت سے انہوں نے میرے ذہن میں یہ بٹھا دیا تھا کہ یہ حکومت، ہم سمجھتے تھے کہ ہم جائیں گے تو یہ کریں گے، وہ کریں گے. انہوں نے کہا نہیں، یہ پتلی تماشا ہے، اس کی ڈوریں کہیں اور ہوتی ہیں اور ہم بس ان ڈوروں کے اوپر ناچتے ہیں. تو ناظرین، ڈوریں کہیں اور ہوتی ہیں، نچاتا کوئی ہے، ناچتا کوئی ہے. تو مولانا صاحب بھی ایسے ہی ہیں. مجھے مولانا صاحب سے وہ توقع نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مولانا صاحب جو ہے جس راستے پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چل پڑے. کچھ لوگوں کی، کچھ صحافی ہیں ہمارے پاس، جتنا مرضی اچھا بول لے، آج عوام ماننے کو تیار نہیں ہے. کچھ پولیٹیشنز ہیں، جتنا مرضی اچھا بن جائے، اگر زرداری یہ اناؤنسمنٹ کر لیتا ہے کہ جی صدر پاکستان بن کر تو میں سیلری نہیں لوں گا، تنخواہ نہیں لوں گا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جتنا بنا لیں گے وہ ہمیں بھی پتہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہ ان کی چلنے والی نہیں ہیں. اب مجھے لگ رہا ہے کہ اب آنے والے کچھ سالوں میں حکمرانی اصل میں عوام کی ہوگی،
ڈوریں جو ہیں عوام کے ہاتھ میں ہوگی، اور جب عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو پھر ملک ترقی کرتا ہے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ انسان کو پھر جواب دہ ہونا رہتا ہے، کیونکہ ہمارے آج اب مجھے سمجھ آئیے کہ ہمارے جو اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، جو سینٹ میں پہنچتے ہیں، جو ایوان بالا اور ایوان اولا میں آتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ عوام کی طاقت سے نہیں آتے، یہ کہیں اور سے آتے ہیں، ان کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، تو یہ ان کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ جو عوام کی طاقت سے آئے گا، پھر وہ جیسا بھی ہوگا، وہ عمران خان ہوگا یا وہ بلاول بھٹو ہوگا یا پھر وہ کوئی بھی ہوگا، تو عوام پوچھے گی، اور جب عوام لا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہے تو پھر آپ کو جواب دینا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا ناظرین، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن چیزیں ٹھیک ہو جائے گی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے پاکستان کے لیے دعا کیجیے، اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کیجیے، اور اس رمضان کو اچھے طریقے سے گزاریے۔ پاکستان زندہ باد۔